بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستوں، کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو سدا ہنستا مسکراتا رکھے، آمین۔ پیارے دوستوں، آج میں آپ کی خدمت میں سورہ کوثر کا ایک بہت ہی نایاب اور بہت ہی مجرب وظیفہ لے کر حاضر ہوں۔ اگر آپ اس وظیفے کو رمضان المبارک کے مہینے میں کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے رزق کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، اور آپ کی جو روزگار کے مسئلے مسائل ہیں انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی اس کو کرنے کے بعد ختم ہو جائیں گے۔ پیارے دوستوں، رمضان کا مہینہ محض قبولیت کا مہینہ مانا جاتا ہے۔ ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو اس مہینے میں ایسے وظیفے بتائے جائیں جن سے نہ صرف آپ کی پریشانیاں دور ہوں بلکہ آپ کی دلی تمنا بھی پوری ہو جائے۔ آج ہم آپ کی خدمت میں افطاری کے بعد کا ایک حیرت انگیز وظیفہ لے کر حاضر ہوئے۔ افطار سے پہلے تو ہم سب ہی دعاؤں کا اہتمام کرتے ہیں، اور تو اس لیے افطار سے پہلے اور افطار کے بعد کا وقت بہت قیمتی ہے۔ یہ عمل کوئی معمولی عمل نہیں ہے، بلکہ جو لوگ اس عمل کو اپناتے ہیں انہیں خوشیاں، مال و دولت، رزق، بیٹے بیٹیاں، دیدار مصطفیٰ جو آپ مانگ سکتے ہیں، آپ اس عمل کو کر کے مانگ لیں۔ اللہ پاک آپ کو اپنے خزانوں سے نواز دیں گے۔ آپ کو اس عمل کی برکت سے ایسی جگہ سے فائدہ ہوگا جہاں سے آپ کا کبھی وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ افطاری کے بعد کا وقت قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اور جب ان قبولیت کی گھڑیوں میں بندہ اپنے رب کو پکارتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو ایسے فوائد دیتا ہے کہ انسان کی عقل بھی اس کو سوچ نہیں سکتی۔ پیارے دوستوں، آج میں آپ کے سامنے ایک چھوٹا سا وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اگر آپ نے اس وظیفے کو صدقے دل کے ساتھ اور یکسوئی کے ساتھ اس وظیفے کو کر لیا تو آج سے سمجھ لیجیے گا کہ آپ کی زندگی کے حالات بدل چکے ہیں، کیونکہ جس انسان نے بھی صدقے دل کے ساتھ اللہ پر مکمل بھروسہ رکھ کے اس وظیفے کو کیا ہے تو آج وہ خیر پتی ہے۔ دوستوں، قرآن مجید کی ایک صورت ہے سورہ کوثر۔ سورہ کوثر اللہ تعالیٰ کی نورانی صورت ہے۔ اس آیت میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوثر یعنی بے شمار خوبیاں عطا فرمائی۔ کوثر کا لفظ کثرت سے نکلا ہے، اور اس کے معنی ہیں بہت ہی زیادہ، بے انتہا کثرت، کسی چیز کا اتنا کثیر ہونا کہ لوگ اندازہ نہ لگا سکیں۔ کوثر سے مراد جنت کی ایک نہر ہے۔ چنانچہ ابو داؤد میں ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ لگ گئی، پھر آپ نے مسکراتے ہوئے سر اٹھایا اور فرمایا، مجھ پر ابھی ایک سورت نازل ہوئی ہے۔ پھر آپ نے سورہ کوثر آخر تک پڑھی اور فرمایا، کیا تم لوگ جانتے ہو کہ کوثر کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کی، اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ جنت میں ایک نہر ہے جس کا میرے رب نے مجھ سے وعدہ فرمایا۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں جنت میں چلا جا رہا تھا، وہ اچانک ایک نہر آ گئی جس کے کنارے کھوکھلے موتیوں کے کنویں تھے۔ میں نے کہا، اے جبرائیل، یہ کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا، یہ کوثر ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی ہے۔ پھر دیکھا تو اس کی خوشبو یہ مٹی مہکنے والی کستوری کی طرح تھی۔ پیارے دوستوں، فرشتے اللہ پاک کی وہ مخلوق ہیں، وہ آپ کو نظر نہیں آتے، لیکن جب انسان کی آنکھوں سے پردہ ہٹ جائے گا تو پھر اس کو یقین آئے گا کہ انسانی مخلوق کے علاوہ جو اللہ تعالیٰ کی نورانی مخلوق ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں، اگر ان کو وہ دیکھے گا تو وہ ہکا بکا ہو جائے گا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا نظام ہے۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کا قرآن پڑھنے کے لیے بیٹھ جاتا ہے، اور خصوصاً سورہ کوثر جو آج کے وظیفے میں شامل ہے، جب انسان سورہ کوثر کو پڑھنا شروع کر دیتا ہے تو فرشتے جو کہ اللہ تعالیٰ کی نورانی مخلوق ہیں، آپ کو تو نظر نہیں آتی لیکن وہ آپ کے ارد گرد گھیرا ڈال لیتی ہے۔ آیت ہے کہ بے شک تم پر نگران فرشتے مقرر ہیں جو بڑے باعزت لکھنے والے ہیں، وہ جانتے ہیں جو کچھ تم کر رہے ہو۔ آیت کا ترجمہ ہے، اور تم دیکھو گے فرشتوں کے کہ وہ عرش الہی کو گھیرے ہوئے ہوں گے اور اپنے رب کی تسبیح بیان کر رہے ہوں گے، اور لوگوں کے ساتھ ٹھیک حق کے ساتھ فیصلہ چکا دیا جائے گا اور پکار دیا جائے گا کہ حمد ہے اللہ رب العالمین کے لیے۔ یہ فرشتے اللہ کے سامنے سب ہاتھ اٹھا کر دعائیں مانگنے لگ جاتے ہیں کہ یا اللہ، جو کچھ یہ مانگ رہا ہے اس کو دے دے۔ اس میں انسان تو ایک اکیلا مانگ رہا ہوتا ہے، لیکن اگر حقیقت کی جانب چلا جائے تو مانگنے والوں کی تعداد
لاکھوں نہیں کروڑوں میں چلی جاتی ہے، اور اللہ کی وہ نورانی مخلوق ایسی طاقتور ہے جو اللہ کے سامنے فریاد کرتے ہیں، اللہ کے سامنے مانگتے ہیں، کیونکہ وہ ہر وقت عبادت کر رہے ہیں۔ لیکن انسان تو کبھی عبادت میں ہوتا ہے، کبھی گناہ کر رہا ہوتا ہے، کبھی سو رہا ہوتا ہے۔ کچھ زندگی کی مشکلات ایسی ہیں کہ وہ انسانی زندگی کے اندر مصروف ہوتا ہے، لیکن فرشتے بالکل گناہوں سے پاک مخلوق ہیں۔ پیارے دوستوں، وظیفے کے لیے یہ خاص وقت نکالنا ہوتا ہے، اور اس خاص وقت کے اندر آپ نے بالکل باوضو ہو کر اور صحیح یکسوئی کے ساتھ اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کر اس وظیفے کو کرنا ہوتا ہے۔ جب آپ کرتے ہیں تو ایک تو سب سے جو ضروری بات ہے جو کہ میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب بھی آپ یہ وظیفہ کریں تو کوشش کریں آپ بالکل اکیلے ہوں اور الگ کمرے میں بیٹھ جائیں، دروازہ بند ہو، کوئی عام بندہ اس کمرے میں اس کی آمد رفت نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اس وقت ایک ماحول بنا ہوتا ہے، فرشتے تعداد میں ادھر ادھر آئے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو جب آپ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں تو وہ خوش ہوتے ہیں، لیکن آپ کو وہ نظر نہیں آتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو یہ ادا اتنی پسند ہے کہ اللہ خود فرماتا ہے کہ میں بھی درود پڑھتا ہوں، اور ایمان والوں تم بھی درود پڑھو۔ پیارے دوستوں، اب میں وظیفے کی جانب چلتا ہوں۔ دوستوں، سب سے پہلے آپ نے غسل کرنا ہے۔ غسل کرنے کے بعد عشاء کی نماز کے بعد اول آخر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے، اور جب 3 بار درود پاک پڑھ لیں تو اس کے بعد سورہ کوثر کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آخر میں پھر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ پہلے دوستوں، وظیفہ میں آپ سے 1 مرتبہ پھر عرض کر دیتا ہوں۔ دوستوں، سب سے پہلے آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، کوئی سا بھی درود پاک جو آپ کو یاد ہو، لیکن اگر آپ درود ابراہیمی پڑھ لیتے ہیں جو کہ ہم نماز میں پڑھتے ہیں تو بہت بہتر ہے۔ 3 بار درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے 7 بار سورہ کوثر کی تلاوت کرنی ہے، پھر آخر میں 3 بار درود شریف پڑھنا ہے۔ دوستوں، یاد رہے کہ آپ نے بالکل اکیلے کمرے میں بیٹھ کر یہ وظیفہ کرنا ہے، اور وظیفے کے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی اور نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے۔ اور دوستوں، اس وظیفے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے عاجزی اور ان کے ساری کے ساتھ گڑ گڑا کر اللہ پاک کی بارگاہ میں اپنی حاجت رکھیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ وہ اللہ پاک آپ کی دعاؤں کو ضرور قبول فرمائے گا۔ دوستوں، اللہ پاک سے تھوڑا نہیں مانگنا، زیادہ مانگنا ہے۔ اللہ پاک کے خزانے بہت وسیع ہیں، اللہ پاک اپنے خصوصی خزانوں سے عطا کرتے ہیں۔ ناظرین، ہمارے کندھوں پر 2 فرشتے لگے ہوئے ہوتے ہیں، نیکیاں لکھنے والے اور برائی لکھنے والے، لیکن آپ کو نظر تو نہیں آتے۔ اسی طریقے سے جب ہم اللہ تعالیٰ کا قرآن پڑھتے ہیں اور وظیفہ کرتے ہیں تو اسی وقت اللہ تعالیٰ کی یہ نورانی مخلوق آپ کے آس پاس پہنچ جاتی ہے، اور پھر وہ سب کچھ اللہ کو بتاتی ہے۔ تو جب آپ یہ وظیفہ کریں تو آپ نے عاجزانہ فقیرانہ طور پر اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر آنسو ضرور نکالنا ہے۔ تو پھر آپ نے یہ فریاد کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اتنے پیسے دے دے کہ میں گاڑی لے سکوں، گھر لے سکوں۔ تو آپ کی دعا کے ساتھ ساتھ فرشتے بھی شامل ہو جاتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اس انسان سے بہت محبت ہے۔ اللہ پاک اپنے بندوں سے اس کی سگی ماں سے بھی 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہے، اس لیے وظیفے کو کبھی نہیں چھوڑیے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جان لو بے شک اللہ تعالیٰ کسی بھی غافل دل سے کی ہوئی دعا کو قبول نہیں فرماتا۔ جلد بازی سے پرہیز کریں، کیونکہ جلد بازی دعا کی قبولیت میں رکاوٹ بنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پیارے دوستوں، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ لازمی اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں اور آپ کو بھی صدقے کا ثواب مل جائے۔ اور دوستوں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ پاک آپ کی تمام مشکلات حل فرمائے اور اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اللہ حافظ۔